سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فَقَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کیا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی تہمت نہ لگا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس بات سے کراہت کرو گے، تو بس اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، اجتماعیت کی مضبوطی کے لیے اور ہماری ترقی کے لیے ہمارے لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ہمارے درمیان اتفاق قائم ہو، ہمارے دل ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، ہمارے دل ایک بات پر مطمئن اور ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں واقعتاً کہ ہم اسلام کی ترقی کے لیے کام کریں، اجتماعیت کی مضبوطی کے لیے کام کریں، تو سب سے پہلے جو ہمارا دوسروں کے لیے سب سے پہلا درس، سب سے پہلا سبق ہوتا ہے کہ اختلاف ختم کرو، ناچاکیاں ختم کرو، اتفاق سے رہو اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اگر ہم وہ اجتماعیت جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اجتماعیت زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اور آپ کے ساتھ رہنے والے اصحاب ایک دوسرے کے لیے کس قدر رحیم واقع ہوئے تھے، ان کی ایک دوسرے کے لیے محبتیں کس قدر بڑی ہوئی تھیں، ان کے لیے ایک دوسرے کا اتفاق کس قدر ضروری تھا۔ اور موجودہ دور میں اگر ہم ایک معاشرے میں جی رہے ہیں تو ہمیں اپنی محبتوں کو قائم کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز بدگمانیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ گمان سے پرہیز کرو، کسی کے بارے میں نہ حد سے زیادہ اچھا گمان کرو، نہ کسی کے بارے میں حد سے زیادہ برا گمان کرو۔ یہ گمان وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اس بات پر لا کے کھڑا کرتی ہے کہ فلاں شخص بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور یہ گمان ہی ہے جو انسان کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ فلاں شخص انتہائی گھٹیا درجے پر قائم ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اے ایمان والو، گمان سے پرہیز کرو، بے شک گمان سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اور اے ایمان والو، ایک دوسرے کی تہمت نہ لگو، ایک دوسرے کے لیے جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی بوری پر بوری نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کے بندو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔
یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہ آپ کی نصیحت ہے، یہ آپ کی وصیت ہے مسلمین کے لیے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ نے گنتی کے ساتھ بتائی ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہمارے درمیان موجود ہوں، اگر حسد ہو، بغض ہو، عداوت ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہو، تو یقیناً وہ محبت جو کہ اللہ رب العالمین آسمان سے نعمت کی صورت میں اتارتا ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں ہونے والی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ ایمان والو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس اجتماعیت سے قبل ہلاکت میں تھے، تم اختلاف میں تھے، اور اس اختلاف کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اگر اللہ رب العالمین یہ نہ کرتا تو قریب تھا کہ تم جہنم کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، قریب تھا کہ تم اس میں جا گرتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس گھڑے سے بچا لیا، اس آگ سے بچا لیا، یہ اجتماعیت کی صورت دے کر۔ اگر ہم اس اجتماعیت کا احیاء کر چکے ہیں اور یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اسی سے ہمیں لازم و ملزوم رہنا ہے، تو یقیناً وہ محبت جو کہ اللہ رب العالمین نعمت کی صورت میں گنوا رہا ہے ہمیں اسے اپنے آپس میں قائم رکھنا ہوگا۔ یہ غیبتیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کب کس وقت کس موقع پر اپنے مسلم بھائی کی غیبت کر جاتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت ہوتی کیا ہے؟ قلنا اللہ ورسول عالم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک ہی جواب ہوتا، اللہ اس کے رسول بخوبی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت کی تعریف یہ ہے ذکر اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے مسلم بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرو کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اسے ناگوار گزرتے۔ محض غصہ نہیں آتا، ناگوار گزرنا بھی غیبت ہے۔ کسی بھائی کی ایسی بات بیان کرنا کہ وہ اسے ناپسند ہو، اسے ناگوار گزرے، یہ بات بھی اگر اس کے پیٹھ پیچھے بیان کی جائے گی تو یہ غیبت کے زمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل کرتے ہیں۔ ایک شخص پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو برائی میں بیان کر رہا ہوں، جو غلطی جو خامی میں دوسروں سے بیان کر رہا ہوں، اگر وہی غلطی اس شخص میں موجود ہے تو کیا وہ تب بھی غیبت ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس میں وہ برائی موجود ہے فقد ابتغته، تو یقیناً یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ برائی موجود ہی نہیں ہے اور تم وہ بیان کر رہے ہو فقد بہتہ، تو یقیناً تم نے اس پر بہتان باندھا، تم نے اس پر الزام لگایا ہے۔ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کسی محفل میں، کسی مجلس میں یا کسی گروہ میں، ہمارے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ یہ برائی تو اس میں موجود ہے، یہ خامی تو اس میں موجود ہے، یہ غلطی تو اس میں موجود ہے، تبھی تو میں بیان کر رہا ہوں۔ یقیناً یہی اس بات کا ثبوت بن جاتا ہے کہ ہمارے آپس میں نفرتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ یہ غیبتیں ہی ہیں جو ہمیں بدگمانی پر مجبور کرتی ہیں، اور جب بدگمانی پر آتی ہیں اور ہم اسے اپنے دل میں پالتے رہتے ہیں تو وہ پھر بغض کی صورت اختیار کرتی ہیں، اور جب انسان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بغض آ جائے تو اس دل میں ایک چیز رہ سکتی ہے، یا تو نفرت رہے گی یا محبت رہے گی، اور اگر بغض ہوگا تو محبت نہیں، انسان کے دل میں نفرت ہی جنم دے گی۔ معاشرے میں موجود ان خرابیوں کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، بہت آسان لے لیتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو ہم میں موجود یہ خامیاں کہیں ہماری وہ قبریں جو کہ کال کوٹری ہیں اس میں عذاب کا باعث نہ بن جائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرتے ہیں اور دو قبریں اس کے پاس آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں
انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا، جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ بات بڑی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ چھوٹی بات ہے، لیکن وہ بات اللہ کی نظر میں اس قدر بڑی بن جاتی ہے کہ اس کی قبر میں اس کے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بین الناس النمیمہ، ان میں سے ایک پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان چگل خوریاں کرتا پھرتا تھا، لوگوں کی باتیں ایک دوسرے سے کرتا تھا، لوگوں کی خامیاں ایک دوسرے سے بیان کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا فساد ہے، یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس سے لوگوں میں انتشار پھیل جاتا ہے، خلفشار پھیل جاتا ہے، اور وہ محبتیں جسے قائم کرنے کا درس اللہ رب العالمین قرآن مجید میں دے رہا ہے، ان چغل خوریوں اور غیبتوں کی وجہ سے وہ انتشار، نفرت اور خلفشار میں بدل جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس بات کو چھوٹا نہیں سمجھتا، اللہ رب العالمین اس بات کی وجہ سے اس شخص کو قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا، اس سے اجتناب نہیں کرتا۔ یہ دونوں بہت معمولی بات ہے ہماری نظر میں، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ بہت بڑی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی قبر میں اس کے لیے عذاب ہو رہا ہے۔ وہ حسد جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ غیبتیں، بغض، بہتان، الزام تراشیاں، نفرتیں، یہ اس وقت بن جاتی ہیں جب ہم اپنے مسلم بھائی کے لیے اپنے دل میں حسد لیے پھر رہے ہوں۔ کیونکہ یہ حسد وہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، ان الحسد یأکل الحسنات، بے شک یہ حسد جب دل میں آ جائے تو یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جب انسان کے دل میں حسد ہوگا تو پھر اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوگا، جب اس کے دل میں حسد ہوگا تو پھر وہ اس کی نیکیاں موجود نہیں رہیں گی۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے آگ کو بھڑکانے کے لیے لکڑیاں ڈالتے ہیں، وہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے یہ حسد جب دل میں آ جائے تو یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا اس بات پر کہ جن محفلوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، جن مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں، جن گروہ میں ہم موجود ہوتے ہیں، کیا وہاں پر کسی غیر موجودہ مسلم کی کوئی غیبت تو نہیں ہو رہی؟ کسی غیر موجودہ غیر حاضر شخص کی برائی تو نہیں ہو رہی؟ اور ہم بڑے مزے سے بیٹھ کر اسے سن رہے ہوں، اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہم اپنے مسلم بھائی کا مردہ گوشت کھا رہے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان شر الناس ان اللہ منزلۃ یوم القیامہ تلقہ الناس باتقاء شرہ، بروز قیامت درجے کے حساب سے، منزل کے حساب سے اللہ رب العالمین کے نزدیک شریر، شر انگیز شخص وہ ہوگا لوگ اس کی برائی کی وجہ سے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، اس سے کلام کرنا ترک کر دیں۔ ان کے دل میں یہ بات ہو کہ اگر میں اس فلاں شخص سے ملوں گا ضرور کسی کی برائی ہوگی، ضرور کسی کی غیبت ہوگی، ضرور کسی مسلم کی رسوائی ہوگی، ضرور کوئی ایسی بات موجود ہوگی جس سے ناچاکیاں بڑھیں گی، جس سے اختلاف بڑھے گا۔ اگر ایسے شخص سے مسلمین ترک کلام، ترک خطا کر دیں تو پھر یقیناً وہ شخص اس زمرے میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بروز قیامت درجے کے حساب سے سب سے شرمگیز آدمی ہوگا۔ ان محبتوں کو اگر ہمیں استوار کرنا ہے، یہ چاہتے ہوئے کہ ہمیں اس اجتماعیت کو زندہ رکھنا ہے، تو مسلمین کو اپنے پہلے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا ہوگا، لا تقتربوا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے جتنے لوگوں نے اختلاف کیا اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ